یہ اس لیے خواہش ظاہر کی کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی ان کے لیے فضیلت ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ شان اور یہ مقام ہر بندہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ سارے لوگ رات کو دعائیں بھی کرتے ہوں گے کہ جھنڈا صبح مجھے بھی دے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی ایک صدا دی، این علی بن ابی طالب، علی بن ابو طالب کہاں ہے؟ جھنڈا اس کو دیا جائے گا، وہ عظیم انسان ہے جسے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو بتلایا گیا علی رضی اللہ عنہ کی تو آنکھیں خراب ہیں، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں لایا جائے، انہیں آپ کے پاس آیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ڈالا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو، اور جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا گیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خیبر کے دروازے پر آئے، اس قلعے کے دروازے پر آئے، اور پھر قلعے کے دروازے کو کھولا گیا۔ مسلمانوں میں سے چند ایک مجاہدین نے دیوار پھلانگ کر اس دروازے کو کھولا، اور پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ اس بندے سے ہوتا ہے، اس کا نام مرحب تھا، اور وہ جب اپنے گھوڑے پر بیٹھا میدان میں آیا، سیدنا علی مرتضیٰ کے سامنے تو آتے ہی کہتا ہے، پورا خیبر جانتا ہے کہ مرحب جیسا کوئی بہادر نہیں، میں بڑا تجربے کار اور شجاع آدمی ہوں، اور ہتھیار چلانے میں بڑا ہی ماہر ہوں، اور میرے سامنے جب بڑے بڑے بہادر مقابلے کے لیے آتے ہیں تو ان کے ہوش خطا ہو جاتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا، سمتنی امی حیدر، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، شجاع اور بہادر رکھا ہے۔ میں جب میدان میں اترتا ہوں تو جنگل کے شیر کی طرح غضبناک ہو کے آتا ہوں، اور آج تجھے میں اپنی تلوار سے بڑے بڑے تحفے دوں گا۔ پھر اس نے وار کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے اس وار کو روک لیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب وار کیا تو اس کے دو ٹکڑے ہوئے۔ بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے شجاع سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب آتے تو وہ ڈھیر ہو جاتے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے خیبر کی فتح عنایت فرمائی، اور آپ اس بشارت اور اس فضیلت کے حقدار ٹھہرے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، اور اللہ اور اس کا رسول آپ سے محبت کرنے والا۔ یہاں بھی عقیدے کی ایک بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، جو مشکل تھی وہ مشکل دور حضرت علی نے کی، وہ مشکل کشا ہے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اسی جنگ میں ان کی آنکھیں بھی خراب تھی، اور ان کی آنکھیں نبی کے لعاب دہن سے ٹھیک ہوئی، تو پھر مشکل کشا وہ بھی نہ ہوئے، کیونکہ وہ جو اپنی آنکھوں کو درست نہ کر سکے، جو اپنی آنکھوں کا علاج خود نہ کر سکے، وہ دوسروں کا کیا علاج کرے گا، دوسروں کی مشکل کیا دور کرے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح ہی اللہ کے بندے ہیں جس طرح دوسرے انسان اللہ کے بندے ہیں۔ مقام و مرتبے میں، عزت اور احترام میں، شان کے اندر، توقیر کے اندر، عظمت کے اندر ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک، متقی، پرہیزگار انسان ہے، لیکن اللہ نہیں ہے، اللہ جیسے بھی نہیں ہے، اللہ کی صفات کے حامل بھی نہیں ہے۔ وہ کسی کی مشکل کو دور نہیں کر سکتے، جو اپنی مشکل کو دور نہ کر سکے وہ دوسرے کی مشکل کو کیا دور کرے گا۔ ان پہ حملہ کیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، جو اپنا آپ دفاع نہ کر سکے وہ دوسرے کا دفاع کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد کسی دوسرے کی حاجت کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کو سمجھیے۔ یہ جو اللہ نے فتح ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کو عطا کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے مقام و مرتبے کو، اور آپ کی شان کو، اور آپ کی عظمت کو
لوگوں کے سامنے نمایاں کرنا ہے کہ اللہ نے آپ سے کتنی محبت کی ہے اور اللہ رب العالمین سے آپ کو کتنی محبت ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک لقب بڑا مشہور تھا، اسد اللہ، آپ اللہ کے شیر، اور اللہ کے شیر کے سامنے جتنا مرضی بہادر آ جائے وہ ٹک نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر جنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں بڑے بڑے بہادر مارے گئے، آپ نے ان کی ناک کو خاک آلود کر دیا اور بڑے بڑے متکبر چہروں کو خاک کے اندر ملا دیا۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ غزوہ بدر ہے، کفار کی طرف سے آنے والے 3 شجاع اور بہادر عتبہ، شیبہ اور ولید، مسلمانوں کی طرف سے آگے بڑھنے والے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، ان تینوں کے ہاتھوں یہ تینوں کافر مارے گئے۔ رب تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 جماعتیں ہیں، یہ آپس میں رشتہ دار تھے، آپس میں خون کے رشتے تھے ان کے، کوئی چچا تھا تو کوئی کسی کا تایا تھا، رشتوں میں یہ ایک اس طرح تھے، لیکن جب آمنے سامنے ہوئے تو اللہ نے کہا یہ 2 جماعتیں بن گئی، ایک رب کے لیے لڑ رہی تھی اور ایک اپنے معبودان باطلہ کے لیے لڑ رہی تھی، ایک توحید کے لیے لڑ رہی تھی تو دوسری شرک کے لیے لڑ رہی تھی، یہ 2 جماعتیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے تمام اہل بدر کو جتنے بھی 313 یا 317 یہ جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے اہل بدر کو جھانکا، ان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدر کے اندر شامل ہونے والوں، اے بدر کی لڑائی کو لڑنے والوں، اے بدر کا قتال کرنے والوں، جو مرضی کرتے رہو، اللہ میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ میں نے تم سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل بدر میں جتنے صحابہ شریک ہوئے ان تمام کو معاف کر دیا، ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور آپ کے ہاتھوں بڑے بڑے کافر اللہ نے جہنم حاصل کروایا۔ غزوہ احد میں طلحہ بن عبید، یہ عرب کے نامور شجاع اور بہادروں میں سے تھا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا، اور جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس درے سے حملہ کیا، درے سے جب حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس وقت میدان جہاد میں جو لوگ کھڑے رہے اور خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، ان کا مقابلہ کرتے رہے، ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہوئے۔ استقامت کا پہاڑ بن کے میدان احد میں کھڑے ہو کر خالد بن ولید کے حملے کا جواب دینے والے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ غزوہ خندق ہوتی ہے، خندق مسلمانوں نے کھودی، اور جب خندق کھودی گئی اس وقت مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، اور کافر جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں آئے، اور آس پاس کے قبائل کو بھی ساتھ ملا لیا، حتیٰ کہ مدینہ کے یہودیوں نے بھی بغاوت کر دی۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی عملی اپناتے ہوئے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے آپ نے مدینے کی ایک سائڈ پہ خندق کھود دی، کیونکہ دوسری سائڈوں کے اوپر پہاڑ تھے اور ایک سائڈ خالی تھی جہاں سے کافر حملہ کر سکتے تھے، وہاں پہ گہری خندق کھود دی اور اس میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ جب خندق کھود دی گئی اور خندق کی دوسری طرف مسلمان ہیں اور ایک طرف کافر ہیں، کافروں کی طرف سے ایک بندے نے خندق کو عبور کیا اور اس کا نام تھا عمر، اور یہ عرب کا سب سے شجاع اور سب سے بہادر آدمی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ 1000 بندے سے اکیلا لڑ سکتا تھا، اس قدر یہ شجاع اور بہادر اور کبھی انسان تھا۔ خندق عبور کرنے کے بعد اس نے مسلمانوں کو للکارا تو سیدنا علی رضی
رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس کے مقابلے کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ۔ دوسری دفعہ اس نے پھر للکارا، آپ نے پھر کہا مجھے اجازت دیجیے میں اس کا مقابلہ کروں۔ آپ نے میں ابھی ٹھہرو۔ تیسری دفعہ نے پھر آواز لگائی۔ حسین علی نے کہا اللہ کے رسول اگر اب یہ واپس چلا گیا تو میں ساری زندگی اپنے آپ کو ملامت کرتا کہ میرا اس کے ساتھ مقابلہ کیوں نہیں ہوا۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے اجازت دی اس کا مقابلہ کرو۔ آپ اس کے مقابلے میں آئے۔ آپ نے اسے کہا جب تو کسی بھی بندے سے مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو 3 باتیں پیش کرتا ہے۔ آج میں تجھے 3 باتیں پیش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تیرے لیے اس کے اندر خیر ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر لوٹ جاؤ، مسلمانوں کے ساتھ مقابلے بھی نہ۔ اس نے کہا نہیں میں مقابلہ بھی کروں گا، آیا ہوں تو لڑوں گا۔ آپ نے فرمایا پھر تو میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا ٹھیک۔ پہلا وار اس نے کیا اور وار اس قدر شدت والا تھا، اس قدر سخت تھا کہ جب اس نے وار کیا تو حضرت علی نے جو ڈھال تھی آپ کے ہاتھ میں وہ ڈھال آپ نے اس طرح رکھ کے جب اس کو اس وار کو روکا تو ڈھال کے ٹکڑے ہو گئے اور تلوار آپ کے چہرے پر نشان چھوڑ گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ سجدے میں گر گئے۔ آج میں اللہ میرے شیر کی مدد فرما، اے اللہ میرے شیر کی مدد فرما۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ذہن پکڑ کے اس کو جو وار کیا ہے اس کے بعد ایسا زبردست وار تھا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا کہ آپ اللہ کے شیر تھے، یہ آپ کا لقب تھا تو واقعی ہی آپ اللہ کے شیر تھے۔ عرب کے بڑے بڑے بہادر اور شجاع جب آپ کے سامنے آتے تو ان کے خطے پانی ہو جاتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بہادر بھی بڑے تھے، شجاع بھی بڑے تھے۔ آپ کے خصائل اور خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی وہ بھی بے شمار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر جتنا یقین کامل انہیں تھا، دوسرے صحابہ کی دفعہ ہوتا کہ وہ کہتے ایسے نہیں ہو سکتا، تو آپ کہتے نہیں بات ایسی ہے، اللہ کے رسول نے کہا تو یہ ہو کر ہی رہے گا، یہ ایسے ہی ہے۔ اس کی 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی ان کو روانہ کیا کہ تم مدینہ سے نکلو 6 میل یا 7 میل کے فاصلے پر روضہ خاک نامی ایک مقام ہوگا، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس ایک خط ہے جو وہ مدینہ سے لے کر مکہ کی طرف جا رہی ہے، وہ خط لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابہ مدینہ سے نکلے، گھوڑے چلوائے کھڑائی نہ، اور روضہ خاک پر جب پہنچے تو وہاں ایک اور دن بھی۔ حضرت علی نے کہا تیرے پاس جاسوسی کا ایک خط ہے جو مدینہ سے مکہ جا رہا ہے، وہ ہمیں دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ اس کی تلاشی لی گئی، اس کے پاس خط نہ نکلا۔ حضرت مقداد نے کہا اس کے پاس نہیں ہے، فرمایا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى کی زبان ہے اللہ کے رسول کی، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو پیغام ملا ہے کہ اس عورت کے پاس خط ہے۔ حضرت علی نے کہا خط نکال دے، نہیں تو تجھے ننگا کر کے ہم تیری تلاشی لیں گے۔ وہ ڈر گئے اور پھر اس نے اپنی میٹیوں سے وہ خط نکالا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اس قدر پختہ یقین اور پختہ ایمان تھا کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا تو ہو کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ پیشن گوئی فرمائی، آپ نے فرمایا فتنوں میرے بعد فتنے آئیں گے اور مسلمان 2 گروہوں کے اندر بڑھ جائیں گے، ان میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کے خلاف قتال اور جہاد کرے گا جو خارجی ہوں گے، اور وہ باغی ہوگا اور وہ باغی انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے، اور جو حق پر ہوگا
طرف اور جنت کی طرف بلائیں گے۔ سیدنا امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جنگ صفین کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی لڑائی خارجیوں کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ جب جنگ صفین ختم ہوئی تو اس وقت یہ معاہدہ طے پایا کہ عمر بن عاص، ابو موسیٰ اشعری یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو دونوں گروہ تسلیم کریں گے۔ اور یہ جو قاضی تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آڑ کے اندر اپنے کام سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے اس وقت بغاوت کر دیا اور انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ بھی نعوذ باللہ کافر ہو گیا، کیونکہ انہوں نے عمر بن عاص کو حاکم مان لیا ہے، ابو موسیٰ اشعری کو حاکم مان لیا ہے۔ حاکم کو اللہ کی ذات ہے، انہوں نے ان کو حاکم مانا ہے، اس لیے یہ بھی کافر، اب ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کے خلاف لڑائی اور ان کی تعداد اس وقت 12,000، جن میں سے 7,000 اس جنگ کے اندر مارے گئے اور باقی 5,000 تھے وہ بھاگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان 7,000 لوگوں کو مارا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس گروہ کے اندر ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوگا اور وہ عورت کی چھاتی کی مانند اس کا وہ ہاتھ ہوگا۔ حضرت علی نے کہا کہ ان میں ڈھونڈا جائے اس بندے کو۔ جب ڈھونڈا گیا، ایک دفعہ ڈھونڈا گیا نہ ملا، دوسری دفعہ ڈھونڈا گیا نہ ملا، 7,000 بندے تھے۔ پھر تیسری بار ڈھونڈا گیا، چوتھی بار آپ خود کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اس ڈھیر کو دیکھو، اس ڈھیر کو دیکھو، اس ڈھیر کو دیکھو۔ آخر وہ بندہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس کے خلاف مسلمانوں کی حق والی جماعت قتال کرے گی، حق پر ہونے والی جماعت ان کے ساتھ لڑائی کرے گی، اور دوسری جماعت باغی ہوگی تو وہ باغیوں کے اندر وہ بندہ نکال لیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کی زبانی اثر پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بڑا ہی پختہ یقین اور پختہ ایمان تھا کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا تو بات ایسی ہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب صلح حدیبیہ کی شرائط لکھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا علی سے فرمایا لکھو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش کے درمیان یہ صلح کا معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ تو سہیل جو تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، تو اس نے کہا ہم آپ کو محمد رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر تو لڑائی ختم ہوگی، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں۔ اس معاہدے کی شرائط کے اندر محمد رسول اللہ نہیں بلکہ محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ محمد رسول اللہ مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ تو حضرت علی نے تحریر چھوڑ دی اور کہا میرا ایمان یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میں محمد رسول اللہ کو رسول اللہ کا نام مٹاؤں، یہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ حالانکہ کبھی بھی زندگی میں اللہ کے رسول کی بات کو رد نہیں کیا، انہوں نے لٹایا نہیں ہے کہ آپ نے کہا بولو تو انہوں نے نہ کیا ہو، لیکن یہاں مسئلہ آپ کے ساتھ محبت کا تھا، آپ پر ایمان کا تھا، تو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کو میں نہیں مان سکتا، میرا ایمان بھی گوارا نہیں۔ آنگا ٹھیک ہے، اگر تو نہیں بتاتا مجھے بتا کہ کہاں رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کیونکہ امی تھے، آپ کو اللہ نے پڑھا لکھا نہیں بنایا تھا، امی تھے، ان پڑھ تھے، تو آپ نے کہا، آپ کو جب بتایا گیا کہ یہاں ہے تو وہاں آپ نے سیاہی پھیر دی اور اس کے بعد پھر آپ نے خود، یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ نے محمد بن عبداللہ خود تحریر کیا، یہ صحیح مسلم کے الفاظ۔ تو نبی علیہ السلام نے جب وہ معاہدہ تحریر کیا تو یہ آپ کے ایمان کی علامت تھی کہ آپ نے اس لفظ کو مٹایا نہیں، اور اطاعت رسول کے اندر بھی سب سے آگے جس کام کا اللہ نے حکم دیا ساری زندگی اس کام کو کیا، اور آپ کی وفات کے بعد بھی اس کام کو کیا، بلکہ اگلے اپنے بچوں کو اس ڈیوٹی کے اوپر لگاتے گئے، اپنے شاگردوں کو اس ڈیوٹی کے اوپر لگاتے گئے کہ جو کام اللہ کے رسول نے مجھے سونپا تھا وہ کام اب تم کرو گے۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن یہ حکم دیا، اے علی اللہ تذات انسانا الا تمستا ہوگا، کوئی معزز تصویر تجھے نظر آتی ہے اسے مٹا دو، ختم کر دو، مسخ کر دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کوئی بلند قبر نظر آتی ہے اس کو توڑ دو، اس کو زمین کے برابر کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پوری زندگی اس پر عمل کرتے ہیں، اور آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہم نے قبریں بھی اونچی بنائی ہوئی، قبریں بھی پکی بنائی ہوئی اور قبروں کی پوجا بھی ہوتی۔ تصویریں دیکھیں تو ہمارے گھروں میں معزز تصویریں لگی ہوئی، بزرگوں کی تصویریں لگی ہوئی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے اس امت کے اندر جو شرک آیا وہ تصویر کی وجہ سے آیا ہے۔ قوم نوح میں جو سب سے پہلے شرک پیدا ہوا وہ اس تصویر کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ہم اس چیز کو اور نظریے سے سمجھتے ہیں، ہمارے بعد آنے والی نسلیں اور نظریے سے سمجھیں گی اور ان کے بعد آنے والے اور نظریے سے سمجھیں گے، اور شیطان ان کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت ایسے ڈال دے گا کہ وہ جس طرح اللہ سے محبت کرنی ہوتی ہے اس طرح وہ ان تصویروں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تصویر کو مسح کر دیا جائے اور ہر اونچی قبر کو گرا دیا جائے، برابر کر دیا جائے۔ تو امت مسلمہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس کام سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہمیں بھی باز آ جانا چاہیے، اور جس کام سے اللہ کے رسول نے ہمیں روکا ہے اس سے رک جانا چاہیے۔ تو پکی قبر بنانے سے اللہ کے نبی نے منع کیا، قبر کے اوپر گنبد بنانے سے، عمارت تعمیر کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، زمین سے ایک بار اس سے زیادہ اونچی قبر بنانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پھر جب اپنی وفات کے قریب اپنے شاگرد ابو الحجاج ازدی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے یہ ڈیوٹی دی تھی، اب تیری یہ ڈیوٹی ہے کہ میرے بعد تو اس کام کو سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ اطاعت رسول سے کیسے سرشار سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علی بن ربیعہ فرماتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، آپ کے پاس سواری لائی گئی، تو آپ نے سواری کے رکاب میں اپنا پاؤں رکھا، تو آپ نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ، الحمدللہ پڑھنے کے بعد آپ سواری کی پشت پر بیٹھے، یعنی آپ سمجھے سواری کی سیٹ پر بیٹھے، تو پھر آپ نے کہا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اور پھر آپ سواری کی پشت پر جب بیٹھ گئے تو یہ دعا پڑھ لی سواری پر بیٹھنے کی، تو پھر آپ نے یہ دعا پڑھی اللہ اکبر سبحانک اللہ سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ مسکرائے، تو جب آپ مسکرائے تو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اس طرح کیوں مسکرائے؟ فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب اللہ کے رسول کے پاس سواری لائی گئی تو آپ نے اسی طرح عمل دہرایا، رکاب پر پاؤں رکھا تو الحمدللہ کہا، سواری کی پشت پر جب آپ بیٹھے تو اللہ اکبر کہا، اور سبحانک اللہم سواری پر بیٹھنے کی دعا، اور پھر یہ دوسری دعا پڑھی، اور پھر آپ اسی طرح مسکرائے جس طرح میں مسکرایا۔ فرمایا میں نے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں کیا؟ فرمایا جب بندہ اس طرح دعا پڑھ لیتا ہے تو اور استغفار کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اسی لیے یہ عمل کیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح عمل کیا۔ انصاف کا بول بالا کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک زرہ تھی جو گم ہو گئی، گم ہونے کے بعد وہ ایک یہودی کے پاس گئی، تو آپ نے اس یہودی کو لیا اور قاضی شرح کے پاس آ گیا۔ قاضی شرح نے کہا ٹھیک ہے آپ کے فیصلے کو سنا جاتا ہے، لیکن آپ کے ذمہ گواہ ہے، آپ نے دعویٰ کیا ہے، دعویٰ کرنے کے اوپر آپ کو گواہ پیش کرنے گا۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا گواہی دے گا
کہ یہ ذرا میری ہے۔ آج ہمارا قاضی شرح کہتے ہیں اسلامی قوانین کے مطابق باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی تصور نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا غلام یہ گواہی دے گا کہ یہ ذرا میری ہے۔ تو قاضی شرح نے کہا اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات بھی مستحکم ہے کہ محکم بات ہے کہ مالک کے حق میں غلام کی گواہی یعنی ملازم کی گواہی مالک کے حق میں تصور نہیں کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں۔ فرمایا پھر آپ اس زرہ کے مالک نہیں ہے، اس زرہ کا مالک یہودی ہے۔ اور یہودی نے یہ انصاف جب دیکھا تو فوراً مسلمان ہو گیا اور زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا۔ یہاں سبق ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے اور ہمارے لیے۔ وقت کا حکمران ہے، خلیفۃ المسلمین ہے اور فیصلہ اس کے مخالفت ہے، اور وہ مدینے کی گلیوں میں احتجاج نہیں کرتا کہ میرے خلاف فیصلہ آ گیا۔ سڑکوں پہ رونا دھونا نہیں کرتا جس طرح آج ہمارے حکمران کر رہے ہیں۔ نواز شریف کو نکالا تو بھول رونا دھونا شروع ہو گیا، عمران خان کو انہوں نے نکالا تو بھول رونا دھونا شروع ہو گیا کہ میرے ساتھ زیادتی ہے۔ وقت کے حکمران کو ایسا ہونا چاہیے اور اس انصاف کے تقاضوں کے اوپر ایسے قائم ہونا چاہیے جب یہ حکمران ہی اپنے قوانین کے اوپر اور جو اسلامی ان کے قوانین ہیں، عدالتی قوانین ہیں، اس کے اوپر قائم نہیں ہوں گے تو عوام کس طرح ہوگا؟ عوام تو ان سب سے پہلے بدزن ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے حکمرانوں کو جو عدالتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ان کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے کہ اگر فیصلہ میرے خلاف بھی ہوگا مجھے اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں بھی آتا ہے، مقدمہ دائر ہوا، دونوں کو بلایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو الحسن کہہ کر مخاطب کیا اور مخالف کو آپ نے نام لے کر مخاطب کیا۔ فیصلہ سنا گیا، مقدمہ سنا گیا اور فیصلہ جو تھا وہ حضرت علی کے مخالف جو بندہ تھا اس کے حق میں چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ناراضگی کے ساتھ حضرت عمر نے دیکھے تو آپ نے کہا فیصلے کے بعد لگتا ہے آپ میرے فیصلے سے راضی نہیں ہو، ہمارا فیصلہ آپ کے انصاف کے اوپر کیا ہے، لیکن ایک جگہ پہ آپ سے انصاف نہیں ہوا کہ جب آپ نے مجھے بلایا اور میرے فریق کو بلایا تو آپ نے مجھے میری کونیت سے بلایا اور اس کو اس کے نام سے مخاطب کیا، یہاں آپ نے انصاف نہیں کیا۔ حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں لا ارفانی اللہ ارضاً فیہا لیس ابو الحسن، اللہ مجھے ایسی زمین پر زندہ ہی نہ رکھنا جس زمین میں علی المرتضیٰ ایسا انسان نہ۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت بھی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انصاف کے فیصلوں کو قبول کرنا بھی تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ شکایت آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد آپ نے کہا اشتکى الناس علیہ، لوگ علی کی شکایت مجھے لگاتے ہیں، فقام فینا رسول اللہ، ابو سعید کہتے ہیں پھر اللہ کے رسول جب کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا لوگوں نے شکایت کی لا تشکو فواللہ انہو لا اخشی فی ذات اللہ، اس بندے کی مجھے شکایت نہ کیا کرو کیونکہ یہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا انسان۔ کس قدر اللہ کا ڈر اور خوف ہے، کس قدر اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ عید کا دن ہے، گھر آئے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اور روٹی کے خشک ٹکڑوں کو پانی کے اندر بھگو کے گیلا کر کے نرم کر کے انہیں کھا رہے ہیں۔ دوست ملنے کے لیے آئے تو کہا امیر المومنین یہ کھانا آج کا دن، آج تو لوگ شریر کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، اور آپ کی یہ حالت؟ فرمایا لیس العید لمن لبس الجدید، اور لوگوں عید اس بندے کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہنے، لیس العید لمن عقل السریر، اس بندے کی بھی عید نہیں ہے جس نے اچھے اچھے کھانے کھائے ہیں، العید لمن خاف وعید، عید تو اس بندے کی ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اللہ کا ڈر جس بندے کے دل کے اندر پیدا ہو گیا وہ بندہ اصل میں عید منانے کا حقدار ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور آپ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تھے۔ نبی علیہ السلام نے
کئی ایک احادیث میں ان کے فضائل اور مناقب کو بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے اس طرح فرمایا ان علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، وہو ولی کل مؤمن، یہ تو ہر مومن کا دوست ہے۔ یعنی علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا ہر انسان مومن ہوگا۔ اور ایک حدیث میں سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں اس حدیث کے سننے کے بعد اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن، اے علی تو نے صبح کی یا تو نے شام کی، تو ہر مومن کا دوست ہوگا۔ اس لیے ہم بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارا بھی دوست ہے، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا من ابغضہ فقد ابغضنی، جس نے علی سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، ومن احبہ فقد احبنی، اور جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ اس نے گویا اللہ سے محبت کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا العہد النبی الامی، یہ نبی امی عہد کا نبی امی کا عہد ہے، الیہ میری طرف، اللہ یحبنی الا مؤمن، مجھ سے محبت کرے گا تو صرف مومن، ولا یبغضنی الا منافق، اور مجھ سے بغض رکھے گا تو صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ سیدنا زید بن ارقم فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم من کنت مولا فعلی مولا، اے اللہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ اللہم والی من والہم، اے اللہ جو علی کو اپنا دوست بنائے تو اس کو اپنا دوست بنا، وعادہ من عادہ، جو اس سے دوست کرتا ہے تو اس سے دشمنی کر، وانصر من نصرہ، جو اس کی مدد کرتا ہے تو اس کی مدد کر، وعانہ من اعانہ، جو اس کی مدد کرتا ہے تو اس کی مدد کر، تو اس کی نصرت کر۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی اور بھی حدیث کے اندر آپ کے بے شمار فضائل ہیں۔ چند ایک ملحوظے کرتا ہوں کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، جنت کی بشارت حاصل کرنے والوں میں سے ہیں، بیت الرضوان میں شامل ہونے والوں میں سے ہیں، اصحاب بدر میں سے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے انہیں کئی بار جنت کی بشارت دی، کئی بار آپ کے سامنے، کئی بار آپ کے پشت کے پیچھے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے، صحابہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا ابھی اس دیوار کے پیچھے سے جو بندہ تمہارے پاس آئے گا وہ اہل جنت ہوگا۔ فرمایا ہم نے دیکھا تو وہ ابو بکر صدیق تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، تیسری بار آپ نے دعا کی اور ساتھ میں آپ نے کہا کہ اے اللہ یہ آنے والا علی ہو، اے اللہ یہ آنے والا علی ہو، اے اللہ یہ آنے والا علی ہو۔ تو تیسری بار جو بندہ آیا وہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام کے اصحاب کی محبت کو پیدا فرمائے، اور جو ان کے مسائل اور خوبیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ان جیسا عطا ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔